جب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ خدا اپنی صفات میں کامل اور اپنی تخلیق میں جو موجود ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تخلیق میں ہر شے یا ہر جو چیز جو اس کی اپنی ذات میں ہے یا اپنے اندر ہے، انفرادی یعنی منفرد طور پر یا اجتماعی طور پر کسی دوسرے کے ساتھ مل کر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دوسری چیز اس سے بنتی ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، خدا نے اس کو ایسے ہی بنایا ہے۔ خدا نے اگر ایک کوئی چیز بنائی ہے تو وہ اپنے اندر قدرت، قوت اور طاقت رکھتی ہے، لیکن اگر اسی چیز کو ہم کیا کریں، ہم کسی دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دیں تو پھر کوئی نئی چیز بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا اسی میں سے کوئی نئی چیز، دو چیزوں کو جوڑ کر تخلیق کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں یہ پانی جو ہم پیتے ہیں، ہائیڈروجن گیس اپنے اندر ایک بہت ہی اہم گیس ہے ہائیڈروجن، اور آکسیجن جو ہے وہ بھی بڑی اہم گیس ہے، ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور ہائیڈروجن کو اور آکسیجن کو جب جوڑا جاتا ہے تو جو پڑھے لکھے یہاں پر بچے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، اور جو بڑے ہیں جو پڑھ چکے ہیں، ایچ اور او یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملائیں تو کیا بنتا ہے جی؟ H2O، پانی بن جاتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے تو میتھڈ ہیں کچھ، خدا کے کلام میں یہ میتھڈ ہے، اگر حمد اور شکر گزاری ان کو جوڑ دیا جائے تو پھر خدا کا ابر چھا جاتا ہے، خدا وہاں پر آ جاتا ہے۔ یہ میتھڈ ہے، یہ کلام کا میتھڈ ہے، یہ میرا شخصی طور پر میتھڈ نہیں ہے، یہ کلام کا میتھڈ ہے کہ جب حمد اور کون سی دوسری بات، شکر گزاری آپس میں جڑ جائیں، آپس میں رل مل جائیں تو پھر کیا رزلٹ آتا ہے؟ خدا کا ابر چھا جاتا ہے اور وہاں پر خدا کی پریزنس ہو جاتی ہے، اور آپ جو کچھ چاہتے ہیں خدا وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، خدا اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خدا وہاں پر کام نہیں کرتا جہاں پر حمد اور شکر گزاری آپس میں جڑی ہوئی نہ ہو۔ اس لیے حمد کرنا جو آپ کر رہے تھے وہ بڑی ہی اہم ہے، بڑی ہی اہم ہے۔ اس لیے جو سر ہے، سر ہم بجاتے ہیں نا، یہ موسیقی میں سر، ہندی میں سر کا جو مطلب ہے وہ نیکی ہے۔ اس کا مطلب کہ سر، حمد جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹلی کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ ہے۔ حمد اور دوسری بات کیا ہے؟ شکر گزاری۔ یہ بڑی دونوں اہم چیزیں ہیں، اس سے خدا کی پریزنس ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو خدا کی پریزنس نہیں ہے۔ اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں اور ادھر ادھر ہیں، خدا کی پریزنس وہاں پر نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر جب ہم حمد کو دیکھتے ہیں تو حمد کیا ہے؟ کیا ہے؟ جب ہم اس کو دیکھیں، الوگیا بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے اور بہت سارے ورڈ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیٹن میں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو حمد ہے یہ خدا کے لیے ایسے تعریفی الفاظ جو خدا کو خوش کرتے، جو خدا کے ساتھ تعلق کا وسیلہ یا راہ بناتے، جو روحانی مقام کا قیام کرنے میں معاون ہے، حمد ہم کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ خدا کے کلام کے مطابق عبرانیوں کا مصنف کیا بیان کرتا ہے 13ویں باب میں، ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ کس کے وسیلے سے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ ہمارے لیے یہاں پر کوئی شہر نہیں ہے۔ ہمارا شہر کہاں پر ہے؟ یہاں پر ابھی آپ نے اس کو پڑھا ہے، یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں، بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں، پس ہم اس کے وسیلے سے، ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے کیا کریں؟ حمد کی قربانی۔ کس کی قربانی جی؟ حمد کی قربانی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہونٹوں کا پھل، ہونٹوں کا پھل، یعنی ہمارے منہ سے حمدیہ جملے، حمدیہ الفاظ خدا کے لیے نکلیں۔ دن میں کتنی دفعہ حمدیہ الفاظ جو ہے وہ خدا ہم سے چاہتا ہے؟ حمدیہ الفاظ ہی ہمارے ہونٹوں کا پھل ہے۔ اور کتاب مقدس جب آپ پڑھتے ہیں وہاں پر آپ کو کئی ایمانداروں کی زندگی میں نظر آئے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، حمد کیسے کرتے تھے، اور خدا کے کلام یا کتنی بار کرتے تھے۔ مقدس داؤد کے بارے میں لکھا ہے کہ مجھے میری تعریف کرنے والا مل گیا ہے، میرے دل کے
مطابق جو ہے جو مجھے چاہیے تعریف کرنے والا مل گیا ہے، آپ کے خیال سے مقدس داؤد دن میں کتنی دفعہ حمد کرتے ہوں گے؟ کتنی دفعہ حمد کرتے ہوں گے مقدس داؤد؟ یاد رکھیں کہ مقدس داؤد دن میں 7 دفعہ حمد کرتے تھے۔ کتنی دفعہ جی؟ 7 دفعہ۔ اور جب آپ پڑھتے ہیں 119واں زبور اور اس کی 164ویں آیت، کون سا زبور جی؟ 119واں زبور اور اس کی 164ویں آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ دن میں کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ حمد خدا کی کرتے تھے۔ کتنی دفعہ جی؟ ہم دن میں کتنی دفعہ خدا کے لیے حمد کرتے ہیں؟ یا کتنے الفاظ ہمارے اور دوسرے کاموں کے لیے نکلتے ہیں؟ دن میں کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ مقدس داؤد کیا کرتے تھے؟ حمد یا الفاظ حمد۔ اور یاد رکھیں میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا، لہذا حمد خدا کی شاندار صفات کا بیان ہے۔ حمد کیا ہے؟ خدا کی شاندار صفات کا بیان ہے۔ حمد توجہ دلاتی ہے، خدا کو توجہ دلاتی ہے، خدا سنتا ہے، خدا سننا پسند کرتا ہے۔ نمبر 1 خدا کے کردار کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جی؟ خدا کے کردار کے لیے حمد کرتے ہیں۔ نمبر 2 پر یاد رکھیں خدا کی خوبیوں پر خدا کی توجہ دلاتی ہے۔ جب ہم حمد کرتے ہیں خدا توجہ کرتا ہے خدا کے کردار کی، خدا کی خوبیوں پر، خدا کی قابلیتوں پر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حمد کرتے ہیں، اور یہ خدا کو پسند ہے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ کیونکہ ان دونوں کو ملائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا کا ابر وہاں پر قائم ہو جاتا ہے۔ اور ایسے میں جب ہم شکر گزاری کو دیکھتے ہیں، شکر گزاری پہ بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ خدا کے طرز اور رحم کو جاننا ہے۔ یہ اور بہت ساری ایسی اس کی ڈیفینیشنز کر چکا ہوں، آج ڈیفینیشنز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ شکر گزاری جب ہم کرتے ہیں ہم خدا کی تخلیق یعنی خدا کے کام، خدا کتنے کام کر چکا ہے، خدا کتنے کام کرے گا، ماضی، حال اور مستقبل کے کام کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ کس کس کے لیے شکر گزاری جب ہم کرتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے ماضی میں کیا کیا، خدا نے حال میں کیا کیا، اور خدا مستقبل میں کیا کرے گا، ہم اس کی شکر گزاری کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ شکر گزاری جو ہے خدا کی توجہ لینے کا ذریعہ ہے۔ شکر گزاری کیا ہے جی؟ اگر آپ خدا کی توجہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف لگی رہے تو آپ شکر گزاری کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ شکر گزاری خدا کے لیے جو ہیں وہ پسندیدہ الفاظ ہیں۔ شکر گزاری کیا ہے جی؟ خدا کے لیے پسندیدہ الفاظ ہیں۔ آپ پسندیدہ الفاظ جب بولتے ہیں کس کے لیے؟ ماضی کے لیے کیا کیا، حال میں کیا کر رہا ہے، اور کہ وہ مستقبل میں کیا کرے گا، تو خدا کی توجہ آپ کی طرف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ برکت کو بڑھانے کے لیے راہ ہے۔ شکر گزاری کیا ہے جی؟ برکت کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں، آپ کام کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو برکت کو بڑھانے کے لیے یہ راہ ہے۔ شکر گزاری کیا ہے جی؟ برکت کو بڑھانے کے لیے راہ ہے، اس لیے شکر گزاری بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور یاد رکھیں جب حمد اور شکر گزاری اکٹھی ہو کر خدا کے حضور پہنچ جاتی ہیں تو خدا خود لوگوں کے درمیان آ ٹھہرتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ میں نے آپ کو 2 بات میتھڈ بتایا آپ کو، اور کلام کا میتھڈ ہے میرا نہیں، وہ کیا ہے جی؟ کہ حمد اور شکر گزاری جب آپس میں اٹیچ ہو جاتے ہیں تو خدا کا ابر آپ کے درمیان میں چھا جاتا ہے، آ جاتا ہے، خدا کی پریزنس آپ کے درمیان میں آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خدا کے کلام میں بھی یہ اس کی مثال ہے۔ تو خدا کیا کرتا ہے؟ جب حمد اور شکر گزاری اکٹھی ہو کر خدا کے حضور پہنچ جاتی ہے تو خدا خود لوگوں کے درمیان کیا کرتا ہے؟ آ ٹھہرتا ہے، اور اس جگہ پر خدا کی حضوری ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتی ہے۔ کتنی دیر کے لیے جی؟ ہمیشہ کے لیے۔ اس کا مطلب کہ یہ ضروری ہے کبھی خدا کی حمد اور شکر گزاری اس دل سے، اس روح سے کی جائے تو پھر وہاں سے خدا کی پریزنس کبھی نہیں ختم نہیں ہو سکتی، جاتی نہیں ہے۔ کتاب مقدس میں ایک بہت اہم حوالہ جو تلاوت بھی کیا گیا ہے اور
वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर फिर खुदा की हुजूरी वहाँ से गई ना, यहाँ तक कि वो जगह टूट फूट गई, यहाँ तक कि वो जगह जला दी गई, यहाँ तक कि उस जगह के ज़रूफ भी उठा लिए गए, यहाँ तक कि वहाँ से लोग असीर हो गए, गुलामी में चले गए, लेकिन उस जगह की वैल्यू, उसका मकाम वहीं पर रहा। और वहाँ पर हम पढ़ते हैं दूसरी तवारीख उसका 5वां बाब 13वीं से 14वीं आयत आप सुन चुके हैं। तो लिखा है कि क्या हुआ वहाँ पर, तवारीख की दूसरी किताब में बड़ा अच्छा हवाला मौजूद है। तो ऐसा हुआ कि जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए, नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए, ताकि खुदावंद की दो बातें कौन सी हों, ताकि खुदावंद की हम्द और शुक्रगुजारी में सब की एक आवाज़ सुनाई दे। जब इकट्ठे हो गए तो हम्द और शुक्रगुजारी की जो उनकी आवाज़ें थी वो क्या हो जाएं, एक हो जाएं, एक सुनाई दे। और जब नरसिंगों और झांझों और मौसीकी के सब साजों के साथ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करके खुदा की सताइश की कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत अब्दी है। ये यानी ख़ास अल्फाज हैं, हमदिया अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते हैं। जब ये हम्द और शुक्रगुजारी इन अल्फाज से आपस में मिल गई, जब साज और आवाज़ आपस में मिल गए, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। लिखा है तो वो घर जो खुदावंद का मस्कन है अबर से भर गया। फिर क्या हुआ, खुदावंद का मस्कन अबर से भर गया। क्यों आज ऐसा नहीं होता? क्योंकि खुदावंद हम्द करने वालों को, सुन रहे मेरी बात, और शुक्रगुजारी करने वालों को पसंद करता है। ना हम्द है प्रॉपर और ना शुक्रगुजारी है। और यहां पर हम देखते हैं कि हम्द भी प्रॉपर है और शुक्रगुजारी भी प्रॉपर है। लिखा है तो वो घर जो खुदावंद का मस्कन है अबर से भर गया, यहां तक कि काहिन अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना रह सके, इसलिए कि खुदा का घर खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया था। और खुदावंद ने कहा कि जो कोई हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करेगा उसकी दुआ सुनी जाएगी। मिस कर दिया कई लोगों ने, आप में से कई लोग गुफ्तगू सुन नहीं रहे, कलाम नहीं सुन रहे। लिखा है, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, कि जो कोई अपना मुंह उसकी तरफ करके क्या करेगा, दुआ करेगा, उसकी दुआ। मुकद्दस दानियल आपके सामने खूबसूरत मिसाल है कि कलाम में से। हैकल उजड़ी पड़ी है, ख़त्म हुई पड़ी है, लेकिन वो क्या करता था, उसकी खिड़की उस तरफ खुलती और वो उस तरफ मुंह करके क्या करता, दिन में कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा। मैं दाऊद की नहीं बात कर रहा, दानियल कितनी दफ़ा? दिन में 3 मरतबा। मुकद्दस दाऊद 7 मरतबा। हवाला मैंने आपको बताया 119वां ज़बूर 165वीं आयत में लिखा है, मुकद्दस दाऊद दिन में 7 दफ़ा हम्द करते। कितनी दफ़ा जी? 7 दफ़ा। और मुकद्दस दानियल क्या करते, दिन में 3 दफ़ा हैकल की तरफ मुंह करके शुक्रगुजारी करते। क्या करते? शुक्रगुजारी करते, खुदावंद की प्रेजेंस उनके दरमियान में। और याद रखें कि आज प्रेजेंस नहीं है, बस चीज़ें हैं। और यहाँ पर इसका मतलब कि खुदा ऐसी ही प्रेजेंस आज मेरे और आपके दरमियान में चाहता है। इनफरादी तौर पर जब आप अकेले हैं तो हम्द और शुक्रगुजारी बड़ी ज़रूरी है। इज्तिमाई तौर पर जब आपका ख़ानदान है, हम्द और शुक्रगुजारी बड़ी ही ज़रूरी है। हम्द और शुक्रगुजारी बड़ी ज़रूरी है ख़ानदानी तौर पर। हम दिन में ख़ानदानी तौर पर कितनी हम्द और शुक्रगुजारी मिलाकर इबादत करते हैं ख़ानदानी तौर पर। इनफरादी तौर पर शायद मैं लोगों से पूछता हूँ, कहते हैं जी हम सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, इट्स ओके। लेकिन कितने तौर पर, ख़ानदानी तौर पर हम खुदा की हम्द और शुक्रगुजारी करते हैं। और याद रखें कि ये हम्द और शुक्रगुजारी कैसे ईमानदार के अंदर मुमकिन है। सवाल है, कैसे मुमकिन है कि हम्द और शुक्रगुजारी ईमानदारों के अंदर या ईमानदार के अंदर आकर रहे, सिमट जाए।
مسکن بنا لے. کیسے ممکن ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے روح القدس. روح القدس کے بغیر آپ نہ تو حمد کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ شکرگزاری کر سکتے ہیں. اور لکھا ہے غلطیوں 5واں باب 22ویں آیت، آپ کو زبانی آنی چاہیے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، حلم، ایمانداری اور پرہیزگاری ہیں. جب تک آپ کے اندر محبت، خوشی، اطمینان نہیں، آپ نہ تو حمد کر سکتے ہیں اور نہ شکرگزاری کر سکتے ہیں. اور جب تک آپ کے اندر تحمل، مہربانی، نیکی نہیں، آپ نہ تو حمد کر سکتے ہیں اور نہ ہی شکرگزاری کر سکتے ہیں. اور جب تک آپ کے اندر کیا ہے، حلم، ایمانداری اور پرہیزگاری نہیں، آپ حمد اور شکرگزاری، یہ ریلیٹڈ ہیں، یہ ریلیٹڈ ہیں حمد اور شکرگزاری کے ساتھ. اور یاد رکھیں کہ یہ حمد اور شکرگزاری کے جو طریقے ہیں اس میں اس کا مطلب کہ آپ کے منہ پر کیا آ جائے، حمدی الفاظ آ جائیں اور عملی شکرگزاری ہو، پھر آپ کام کرنا شروع کر دیں. جب آپ شکرگزار ہیں، حمد کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ مسیحت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حمد اور شکرگزاری اگر ہمارے اندر آ جائے، ہمارے درمیان میں آ جائے، تو رزلٹ کیا آتا ہے؟ اب ہم رزلٹ پر آ گئے. پھر آپ لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دیتے ہیں، آپ لوگوں پر مہربان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ نیکی کرنا، آپ خیرات کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنی چیز کو اپنا نہیں سمجھتے، آپ دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ حمد اور شکرگزاری کے نتیجے ہیں، نتائج ہیں. اگر حمد اور شکرگزاری روح القدس کے وسیلے سے نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ نہ تو ہم گیونگ جو ہے وہ بھی یاد رکھیں حمد اور شکرگزاری کے ساتھ اسی وقت ممکن ہے جب روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرے. لیکن اب اگر روح القدس کام نہیں کر رہا، حمد اور شکرگزاری اس کا نتیجہ نہیں ہے، تو ہماری گیونگ بھی نہیں ہے، ہمارا دینا نہیں ہے. اور وہ دینا صرف پیسے نہیں ہے، وہ دینا کسی کی مدد کرنا بھی ہے، کسی پر مہربان ہونا بھی ہے، کسی کو اپنا بھائی بھی تسلیم کرنا ہے، اپنی بہن تسلیم کرنا ہے. ہم کتنے اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں. اور یاد رکھیں، میں آپ کو ہر دفعہ یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ 20 سال بہت ہی خطرناک ہیں. فلو، بدی کا فلو بہت تیزی سے، طوفان اس کا چل پڑا ہے، اس کے اثرات شروع ہو چکے ہیں، بدی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے، یسوع مسیح نے ابلیس کے بارے میں کہا، دنیا کا سردار آتا ہے ابلیس کے بارے میں، ہے نا، دنیا کی بات ہے، روحانی بات نہیں. اس کا مطلب کہ فلو بہت تیزی سے ہے. ہم کتنا اس فلو میں اپنے خاندان، اس طوفان میں کتنا اپنے خاندان کو بچا سکتے ہیں. اور لکھا ہے کہ حمد اور شکرگزاری سے جب ساز بجانے والے اور گانے والے وہ ان کی آواز ایک ہو گئی تو خدا کا ابر چھا گیا. اور لکھا ہے کہ کاہن جو خدمت کر رہے تھے وہ اپنے قدموں پر کھڑے. یاد رکھیں کہ اگر آپ حمد اور شکرگزاری کو اپنے خاندانوں میں لے آتے ہیں، اپنی عبادات میں لے آتے ہیں، تو رزلٹ کیا آتا ہے؟ پھر وہاں پر کسی قسم کی سکنس، کسی قسم کا ڈکلائن، کسی قسم کی کمزوری، کسی قسم کی ڈیمنز جو ہیں شیاطین، بدروا، کسی قسم کا جو ہے ڈاؤن فال، کسی قسم کی کوئی چیز وہاں پر کھڑی نہیں رہ سکتی، وہ آپ کے گھروں سے بھاگ جاتی ہے اور آپ روز بروز گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر گروئنگ نہیں ہے. خدا ہمیشہ انسان کے لیے یہی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ گرو کرنا شروع کر دے، بڑھنا شروع کر دے. خدا نے اسی لیے ان کو برکت دی، کیا کرو؟ زمین کو معمور و محکوم کرو. کیا کرو؟ بڑھو، پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. انکریز ان نمبر، انگلش میں ملٹی پلائنگ، انکریز ان نمبر. آج میرے اور آپ کے لیے انتباہ ہے کہ ہم کیسی حمد و شکرگزاری کا نذرانہ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کلام کو سننے کی ضرورت ہے. دیکھیں خدا کا کلام
جب ہم سنتے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اس کو سنتے نہیں ہیں تو پھر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، بابرکت نہیں ہو سکتا۔ آئیں آج اپنے آپ کو ری چیک کریں، خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور توفیق دے کہ آپ حمد اور شکرگزاری کے ساتھ اس کی بات کریں۔ آمین۔